میں ابھی سمجھا رہا ہوں کہ بلکہ بڑے عرصے سے سمجھا رہا ہوں کہ اپنے ذاتی تزکیہ نفس کے بارے میں غور کرو. جس طرح پرانے جدید کا آج ہم یہاں پر غور کر رہے ہیں, ہمارے دور کا بھی آنے والے دور میں یہ فیصلہ ہوگا. کتابیں دو لکھی گئی نا, یہ وجہ فرقہ بن گیا طبقہ ہو گیا. تو جدید کو چھوڑ دو, دوسری عاقبت کے حوالے. تزکیہ نہیں تھا, جواب یہ ہے. اب سوال ہے کہ کیوں نہیں تھا, کیا نہیں تھا, اس کو چھوڑ دو, وہ بحث نہیں ہماری. ہمارا کام ہے ہمیں کیا کرنا ہے. آپ یہ دیکھو کون سی ایسی بات ہے جس سے آپ کو دقت ہو رہی ہے. جدید آپ کی دقت نہیں ہے, آپ سے بہت پہلے حل ہوگی. وہ دقت تو ہم خود ہی ہیں, آپ خود ہی ہو, اس سے حل کرو. اور اس کا حل تو جی یہی ہے جو آپ کر رہے ہیں. آج کو چلنے دو کہ جی اس کو اسی لیے چلنے دیں. ہاں, اس کو چلنا چاہیے. جی تزکیے کے بغیر کوئی بات نہیں. علم تو جی بتیرا ہے, ہم نے بھی بتیری لائبریریاں دیکھی ہوئی ہیں, اور میرا خیال ہے ایسے لوگ یہاں بیٹھے جن کے اپنے گھروں میں لائبریریاں ہیں. تو علم تو بہت ہے. بات تو یہ ہے کہ علم اور تزکیے کو کہاں جمع کیا جا سکتا ہے. علم اور تزکیہ صرف ایک جگہ پہ جمع ہوتا ہے, اس کا نام ہے عشق, محبت. اور محبت کا مقام جو ہے نا, بیان کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, یہ بیان ہے. اور آگے وہ عشق محبت جہاں بھی آپ کی ہو جائے تب بھی ہم اس کا کمیونٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ محبت جو آپ کو تزکیہ کرا دیتی ہے. محبت کے بغیر تزکیہ ناممکن ہے. علم سے تزکیہ نہیں ہوتا. اور محبت جو ہے یہ آپ کے اندر نیا شعور پیدا کرتی ہے. عشق اطاعت جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے, اس طرح عشق کے اندر ہوتی ہے. ورنہ جتنے مرضی ڈسپلن کر لو, یہ کام آپ ضرور کرو گے کون کرے گا. اور اگر محبوب چل پڑا تو وہ بھی چلتا جا رہا ہے. ایسا واقعہ ہوا اور لوگوں نے بڑے بڑے اس پہ اثر لیے. بکری کا بچہ پکڑ لیا گیا, نہیں پرندی کا بچہ پکڑا. ایسا واقعہ ہوا اور وہ بچہ پکڑ کے جا رہا ہے, پیچھے پیچھے اس کی ماتا جی ساتھ آ رہے ہیں. اور اس واقعہ کو دیکھ کر اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا. محبت کو اطاعت بتایا نہیں جاتا, اطاعت خود بخود ہو جاتی ہے. تزکیہ خود بخود ہو جاتا ہے. آپ لوگ اپنے دور کے اندر محبت کرنا بھول گئے ہو. آپ مادی اشیاء سے محبت چھوڑ دو. کچھ تک کا مانند میرا کیا ہے, مادی اشیاء سے محبت چھوڑ, بے جان کی محبت چھوڑ دو. خیال بھی بے جان ہوتا ہے بعض اوقات. افراد سے بے شک محبت کرو, انسانوں سے محبت کرو, انسانی چہرے سے محبت کرو. اور محبت میں حاصل بھی کوئی نہیں ہے. اشیاء کی محبت چھوڑو اور خیالوں کی محبت چھوڑو, اصلی محبت میں داخل ہو جاؤ. یہ آپ کا تزکیہ ہو جائے گا, خود بخود ہی تزکیہ ہو جائے گا. اور یہ یقیناً ہو جاتا ہے. ہاں آپ بولو, آپ بولو, کچھ بولو, کچھ بولو. ہاں بسم اللہ. فرمایا کہ رہبران کا رول خاصا اہم ہے اس دور میں. ہاں, اور انہوں نے ظاہر بھی ہونا چاہیے. دیکھو اچھا وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے, کس چیز کی وجہ میں بات بتاؤں گا. جب میں وجہ کس کی بات کر رہا ہوں, پہلے آپ وجہ سن لو. کبھی آپ نے یہ دیکھا سنا کہ ایک درویش تھا, انہوں نے پھر وہ چپ کر, آج کل بابا جی جو ہے نا وہ کسی سے ملتے جلتی ہے, تقریب میں چلے گئے. جس نے کبھی آپ نے تین چیزیں آپ نے سنی ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ وہ بولنے والا خاموش ہو گیا, بولنے والا گاؤں چھوڑ گیا, جگہ چھوڑ گیا, یا بولنے والا تقلیے میں آ گیا. ایک اور سنیے, قرآن پاک میں دو مقامات پر دو اللہ کے بندوں کو خود خدا نے حکم دیا کہ تم اتنے دن مت بولو, حضرت یحییٰ کو اور حضرت مریم کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ چپ اللہ کا کوئی بتایا ہوا طریقہ ہے. میں کہتا ہوں جو بتایا ہوا طریقہ وہ بتایا ہوا ہے, اور جو اختیار کیا وہ بھی اس میں بتایا ہوا ہے. جی اب یہ دیکھو کہ یہ کون سا مقام ہوتا ہے جہاں چپ کرا دیتے, یہ چپ کر جاتا ہے بندہ. یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں
صاحبان عقل، اصل میں کہانی جو ہے نا یہ صاحبان عقل کے لیے ہے، بڑا مقام ہے اس کا. جہاں صاحبان عقل گستاخ ہو جانا شروع ہو وہاں فقیر کو خاموش ہونے کا حکم ہو جاتا ہے کہ ان کی عقل اب گستاخی میں داخل ہوگی یا یہی ان کی سزا ہے. اب اس عقل والوں کے لیے بہت بڑی سزا ہے اور جن کی عقل انہوں نے گستاخ بنا دی ہے. کیا ہے؟ بہت بڑی سزا ہے. عقل اگر آپ کو ہمبل نہیں بنا رہی ہے تو سمجھو کہ بہت بڑی سزا ہے. تو ٹوٹل ٹرانسفارمیشن یا معاشرے کے تخلیق یا کوئی واقعہ جائے اس وقت تک یہ کبھی بارے سے وجود میں نہیں آئے گا جب تک عقل مؤدب نہ ہونی شروع ہو جائے. گستاخ عقل جو ہے یہ اتاب ہے، اس کے اوپر بھی ہے اور وہ باقیوں کے لیے بھی ہے. فی الحال کچھ آثار نمودار ہوئے ہیں کہ عقلیں جو ہے نا میں نے دیکھی ہیں کچھ مذہب ہوتے ہوئے، اور سزا جو آتی ہے عذاب کی شکل میں وہ عقل مندوں کے باغی ہونے پر ہوتی ہے. جب عقل جو ہے نا یہ غیر مذہب ہو جاتی ہے، غیر شائستہ ہو جاتی ہے. جتنا علم آتا ہے، جتنی تبدیلی آتی ہے، جو اخلاق آتا ہے، یہ انٹلیکٹ کے لیے ہے. عوام الناس سے بڑے خوبصورت لوگ ہیں، وہ تو اللہ والے ہی ہوتے ہیں، مکمل اللہ والے ہیں. انہیں پتہ نہیں اللہ کہاں ہے، وہ پیور اللہ والے. اللہ خود ہی ان کا کام کرتا ہے. جس کو یہ نہیں پتا کہ کلمہ کیسے کہتے ہیں، یہ پڑھتے کس طرح ہیں، وہ بہت ہی خوبصورت لوگ ہیں. انہیں کچھ پتہ نہیں ہے رزق کہاں سے آتا ہے، کیسے ہوتا ہے. وہ صبح اٹھتے ہیں، بیل کا بھائی بیل کام کرتا جا رہا ہے. وہ بہت نیک لوگ ہیں. کہانی ہے جاننے والے کی، جاننے والا مؤدب اور جاننے والا گستاخ. گستاخ عبرت کے اندر داخل ہونے والا ہے، میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں. بس گستاخ انٹلیکٹ عبرت میں داخل ہونے والی ہے اور مؤدب انٹلیکٹ جو ہے نافذ ہونے والی ہے آپ کے معاشرے کی تشکیل کے لیے. اور بتاؤ کیا چاہیے. میں اطلاع سمجھ آ گئی؟ بہت بڑی خوشخبری ہے یہ اطلاع ہے. جو انٹلیکٹ غیر مؤدب ہے، گستاخ ہے، جو گستاخ ہے، اس پر عبرت نازل ہونے والی ہے. اور جو انٹلیکٹ جو ہے مؤدب ہے اس کو اس کا نفاذ ہونے والا ہے. نفاذ کو ہے نا آپ کو دائرہ اختیار مل جائے گا. دائرہ اختیار جو ہے وہ اتنا ہے جتنا آپ کا ذہن کی رینج ہو، اسی دائرہ اختیار کہیں گے مل جائے گا. یہ اسی لائف کے اندر، یہ نہیں خواب کی بات میں بتا رہا ہوں کہ آنے والے زمانوں کی کوئی ریموٹ فیوچر کی بات ہو، کوئی 40 سال بعد شروع ہو جائے. وہ اللہ کے کام ہوتے ہیں 40 سال بعد. اللہ تعالیٰ بڑے بات جائے گا. ایک جگہ پوچھا لوگوں نے کہ یہ کب آئے گا وہ وقت جس سے آپ ڈرا رہے ہو. اللہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. یہ اس خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس میں ان کا اختلاف ہے. بڑی عظیم خبر ہے. انہیں کیا دیا جائے کہ وہ ہو جائے گا، بس وہ ہو ہی جائے گا، جلدی ہی قریب ہو جائے گا. اس میں کیا مشکل بات ہے کہ وہ کب ہو جائے گا؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے پہاڑ بنائے، میدان بنائے؟ بیان ہو رہا ہے. جب میں پہاڑوں میں میدان بنا سکتا ہوں، میدانوں میں سے پہاڑ نکال سکتا ہوں، تو زندگی میں سے موت، موت میں زندگی، مجھے وہ وقت لانا کیا مشکل ہے؟ تم پہلے اپنے آپ کو سمجھے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پھر کیا ہے ساری صورت جو ہے نا ختم کی ایک بات پہ جا کے. اے انسان تمہیں میں ایک وقت کی اطلاع دیتا ہوں. اب یہ بڑا پہلے بیان کرتا ہے کہ میں نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، آسمان کو بنایا، میں کھیت گاڑی، یہ واقعہ کیا، وہ واقعہ کیا. تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ تمہیں غور ہو. ایک دن آئے گا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. آئے گا ذالک اليوم الحق، حق کا دن ہوگا. یہ بتا رہا ہے جس خبر کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو آنے والی آئے گی. پھر آپ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک ایسے دن سے. اب عقل کی بات ہو رہی ہے، عقل والوں کے لیے. ہم آپ کو ڈرا رہے ہیں ایک ایسے دن سے جس دن انسان اپنے اعمال کا نتیجہ اپنے سامنے دیکھ لے گا اور وہ عذاب کا دن ہوگا. میں ڈرا رہا ہوں اسے. اللہ کہتا ہے انا انذرناکم، ہم ڈراتے ہیں تمہیں عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس عذاب سے جو بہت قریب ہے. پہلی خبر قریب پوچھی ہے، قیامت کب ہے؟ قریب ہے، قریب ہے. اب بتایا قیامت ہوتی کیا ہے؟
قیامت اس کو بولتے ہیں جب تمہارے اعمال کا نتیجہ تمہارے سامنے پڑا ہو. اور قیامت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ ڈرو اس وقت سے جب تمہارے اعمال کا نتیجہ تمہارے ٹیبل پر پڑا ہوا ہو. یہ عذاب ہوگا اور یہی قیامت ہوگی. اس لیے اس سے پہلے کہ تمہارے اپنے اعمال تمہارے لیے عبرت کا انداز لے کر آئے، آپ اس کا استغفار کے ذریعے نجات پا جاؤ، اور وہ انٹلیکٹ جو گستاخ ہے اسے آپ کو ٹیم ڈاؤن کر دو. آسان بات ہوگی نا. قیامت کب آئے گی؟ جب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا. بس اپنے اعمال کے نتیجے سے ڈرو، اور کچھ نہ ڈرو، کسی انسان سے ڈرو. ڈرو اس بات سے کہ جو تمہارے عمل کا نتیجہ ہے. جو کچھ کر کے آئے ہو وہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جو نہیں کیا وہی کرنا تھا، اور جو نتیجہ ہے اس سے بچنا ہے. یہی کا بات ہے. اب عقل کیا کرے گی تمہاری؟ یہ اللہ کے انداز ہے. میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کیا بات. وہ تو کبھی کس طرح سمجھاتا ہے بات، کبھی کس طرح سمجھاتا ہے. یہ میں کہتا ہوں اللہ کا بیان جو ہے جلدی ہونے والی قیامت وہ اللہ کا دیتا ہے. ہم تو آپ کو ویسے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی اسی زندگی میں ایک بات ہو رہی ہے. ہم اللہ نہیں آ سکتے. اللہ کے دن اور رات اور اس کی باتیں. اور تو یہ گستاخوں کا عقل ان کے لیے عبرت لا رہا ہے. اور جو وہ عقل مند جو سنسیئر ہے، ذہین ہے اور گستاخ نہیں ہے، یعنی کہ ماننے والا مؤدب ہے، اس کے نفاذ کا وقت آ رہا ہے. نفاذ کا معنی اس کے لیے اچھا وقت آ رہا ہے. یا یوں کہو اچھوں کے لیے اچھا وقت آ رہا ہے، بروں کے لیے برا وقت آ رہا ہے. تو آسان بات ہے، اس میں اور کیا بات ہے. اور برا کون ہے؟ وہ آدمی جو اپنی عقل کو خدا سے جا کے ٹکرا دے، خالق اور مخلوق کے درمیان جو ہے وہ فرق نہ سمجھے. بس اپنے آپ کو اطاعت میں رکھو. بہت بات ہے. اپنے اعمال کی جواب دہی کا خیال کرو. ہاں جی پرویز صاحب بولیں گے آپ؟ صاحب اس لیے ایسا ہونا چاہیے. اچھا کیا ہونا چاہیے؟ معاشرہ ہونا چاہیے. معاشرہ خود کرو گے تو شاید اس میں کوئی دقت ہو جائے. معاشرے کی اصلاح اسلام کی اپنی ضرورت ہے. اسلام کو اپنے لیے ضرورت ہے، کنٹری کو اپنے لیے بھی ضرورت ہے، تمہیں بھی ضرورت ہے. اچھی بات ہے. اب یہ منظوری اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اجازت کا انتظار کرو، ویٹ کرو کہ کون کے ساتھ فیکون ہونے کا انتظار ہونا چاہیے. کہ یہ نہ ہو کہ آپ ایک موٹی بات بتا رہا ہوں، بے شمار سچی باتیں غلط وقت میں بیان ہو کر اپنا مقام کو بیٹھی. سچی باتیں غلط وقت میں بیان ہو کے اپنے مقام کو بیٹھی. خاکسار تاریخ بہت سچی تاریخ تھی اور بہت ایل ٹائم تھی، آگے پیچھے ہو گیا. جماعت اسلامی بہت اچھی تاریخ تھی، بہت ٹائم آگے پیچھے ہو گیا، کوئی تھوڑا سا فرق ہو گیا. کوئی تنظیم ایسی نہیں جو غلط آئی ہو، لیکن ٹائم غلط ہونے کی وجہ سے وہ اپنے مقام کو بیٹھی. اس لیے آپ بھی اپنی تنظیم کو، یہ تحریک کو ایل ٹائم نہ کرنا، ویٹ کرنا، اس کے فضل کو جوش میں آنے دیا جائے اور وہ خود ہی نافذ کرے. ہاں سننے والی بات ہے. آپ کسی کی نیت پر شک نہیں کرو. سب اچھی نیت والے تھے. اللہ نے کسی کو منظوری دی، کسی کو نہ دی. قائد اعظم تھا، کوئی اتنا بڑا اسلامی آدمی نہیں تھا، نیت اس کی صحیح تھی، ایسا مقام مل گیا، اس کو کامیابی مل گئی. لوگ کہتے رہ گئے بھائی جانے دو، کیا اسلام کے نام پہ کیا کر رہے ہو، یہ کس نام پہ کر رہے ہو، چھوڑ دو. اس کے اندر کوئی ایسی منظوری کی بات کہ واقعہ ہو گیا، جیسے ہو گیا سو ہو گیا. اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں. ہاں بولو آپ بولو. آپ لوگ بولو گے تو نجات ہو جائے. ہاں بولے. آج کسی نے پوچھا تھا کہ اگر قسم کھائی جائے کسی ایسے موقع پہ جہاں پہ کسی کی جان بچانے کے لیے، یا تو اس کا اب وہ قسم پھر توڑ دی جائے تو اس کا کفارہ کیا ہو سکتا ہے؟ قسم توڑ دی جائے، ایمرجنسی میں قسم کھائی جائے، لیکن پھر نہ قسم سے کیا بچایا ہے؟
ایمرجنسی کیا تھی؟ مجھے پتا بس یہ تھا کہ قسم کا کفارہ ہوتا ہے. ہاں قسم کا ہوتا ہے گوارا. وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں پتہ لگے جس طریقے سے اس طرح کا گوارا. بالکل ہے. ایک آدمی نے قسم کھائی کہ غصے میں کہ قسم ہے تجھے میں 100 چھڑیوں سے ماروں گا, 100 لاٹھیں ماروں گا. بیوی کو راضی ہو گیا, دوبارہ راضی ہو گیا. انہوں نے کہا 100 لاٹھ تمہارے ماری جائے گی, کیا کیا جائے؟ بزرگ کے پاس گیا, انہوں نے کہا 100 تیلے والی جھاڑو لگا دے, ہلکی تھی. یہ بات سمجھے, کفر کا دوبارہ ہو گیا. اب یہ ہے محبت کی بات ہے نا, جس طرح ہر چیز بدلے ہوئے دوبارہ میں رکھتی ہے. جس آدمی اگر وہ کنجوس آدمی ہے نا, قسم کھانے والا, وہ 5 روپے دے. اچھا جو فقیر اس کو پہلے ملے, کنجوس آدمی ہے تو میرا خیال ہے کنجوس کے علاوہ تو آپ کو دعا کبھی کوئی. اب ان کو جو ہے نا دوبارہ کیا ہے قسم کا, وہ آدمی بڑی تکلیف میں ہے جس نے قسم کھائی ہے. اچھا بہت تکلیف میں ہے. اب دوبارہ کا دے خیرات دے کتنا 5 یہ اور گواہی میں دے. اچھا 5 روپے اکیلے میں دینا گواہی, ٹھیک. اچھا اگلی نشست میں آپ لے کے آنا پیسے, اس نے دیے تو اسے بتا دینا کہ تیرے اوپر کفر کا قسم کا آئے گی, سزا آئے گی, بتا دینا. حیثیت نہ ہو تو سزا برداشت کرے. آپ کا نہیں بات نہیں سیکھا, آپ دے نہیں وہ لاٹھیوں والی طریقے سے نا وہ 500 پیسے دے دے. یہ نہیں, ساری بات ہی گھر پہ بانٹ رہے ہیں آپ کو کیا کریں. یہ اگر وہ آدمی جو ہے اگر اب تک اگر کوئی علاوہ ہے تو وہ پیسے ہم کو دے دیں. نہیں ہے نا, کون ہے وہ؟ جاننے والی ہے, لڑکی ہے, شادی کی نہیں ہے, شادی نہیں ہوگی, اس کے بعد نہیں ہوگا. آپ کون ہے اس کے بعد پیسے نہیں ہے 500 قسم کھائیے اس نے قسم نہیں کھا. نہیں ہو تو پھر اس کے بعد روزے رکھتے ہیں. ہاں روزے رکھتے ہیں, 7 روزے رکھتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں. قسم کا معاملہ جو ہے نا یہ بہت ہی سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ قسم جو ہے اگر تم جانو یہ بہت بڑی قسم ہے. لا اقسم بمواقع النجوم فانه لا قسم الظالم عظیم, یہ قسم جو ہے بہت عظیم ہے. تو کس طرح پوری بات پڑھو, لا اقسم بمواقع النجوم. اب میں نہیں قسم کھاتا ہے مواقع النجوم کی, تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. یعنی کہ ان کی جو ہے وہ روٹیشن, ان کے مدار کی جو گردش ہے, اس کی میں قسم نہیں کھاتا, یہ بہت بڑی قسم ہے. نجوم قسم کے بارے میں ضرور پوچھا جاتا ہے, بتایا کرو. Oh, it doesn't mean it. یہ مطلب ایسی ہے بائی دی وے. قسم ہے مجھے تو پتہ ہی کون ہے. یہ قسم نہیں ہے, یہ تکیہ کلام ہے. قسم اور چیز ہے جی. ابھی 500 ان پہ بھی آ جاتے ہیں. 500 ان پہ بھی آ جاتے ہیں. ان پر؟ ہاں ان پر آ جاتے ہیں. یہ کیوں پر ہے؟ ایسے ہی کھا لیتے ہیں. دیکھو اندازہ لگا دو. قسم کھائے جاتے ہیں بلا سبب. بعض اللہ قسم جی ایسی ہاں واللہ تے بس ہاں واللہ تے ثم باللہ تعالی ایسی بات نہیں قسم میں. عام طور پر قسم زیادہ کھانے والا آدمی جو ہے نا سچ سے آگے پیچھے جاتا ہے.
ایسے آگے پیچھے ہوتا ہے اس کا حافظہ بھی نہیں ہوتا, میموری بھی نہیں پکی ہوتی. کس کا جو ایسے ادھر ادھر ہوتے ہیں. ہو نہیں سکتی, میموری ہو نہیں سکتی زیادہ. اور بھی بات ہے جی شاہ جان جانے کا وقت ہے, بول. آواز بلند. ہمارے لیے بہت واقعات ہو رہے ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں اور ہم ان سے امپریشن لیتے ہیں. کسی طرح سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کا اثر. تو ان حالات میں جب انسان جو ہے وہ امپریشن لیتی ہے اور سجیسٹ لیتی ہے, انسان کس طرح سے اپنے خیالات اور عمل میں یکسوئی حاصل کس طرح اپنے خیالات اور عمل میں یکسوئی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ فیض کا مطلب یہی ہوتا ہے ایمان کا کہ آپ ایک راستے کے مسافر ہونا طے پا گیا, اب گرد و پیش کے حالات دیکھو اور وہ اپنا راستہ بالکل نہ بھولو. ایسا ہر روز ہی آپ کرتے ہو. آپ لوگوں کے گھر ہوتا ہے, مکان جسے آپ کہتے ہو, راستے میں آپ جگہ جگہ بیٹھتے ہو اور پھر اپنے گھر پہنچ جاتے ہو. اسی طرح ارد گرد کے حالات آپ سجسٹیو اور دان سجسٹیو آپ سنو لو اور پھر اپنے گھر پہنچ جاؤ. مطلب یہ ہے کہ اپنا عمل جو ہے نا یہ سیدھا عمل وہی ہونا چاہیے جو درست ہے. پوچھا لوگوں نے کہ حضور پاک نے سن کے یہ صراط مستقیم کیسے ہوتا ہے, آپ نے ایک لائن لگا دی تھی اور تھوڑی سی ادھر ڈیویشن کر دی, تو یہ جو درمیان میں جا رہی ہے یہ صراط مستقیم ہے. یہ ادھر چلا گیا راستہ بند ہے, تھوڑا واپس آ جاؤ, ادھر چلا گیا پھر واپس آ جاؤ, کبھی جانا پڑ گیا تو پھر واپس آ گیا. واپس آنا جو ہے نا وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو پھر جب آپ کو صراط مستقیم کا پتہ چل گیا تو ارد گرد کے واقعات ہوں یا گرد گرد کے واقعات ہوں سب آپ کو راستہ نہیں روکے. ٹوٹل کائنات خدا نہ خاص درم برم ہو آپ کو نہیں عقیدہ سے دور کر دے. آپ آگے میں رہے انڈیا کا خدا نہ خاصہ ہو جائے سارا ہی کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو. عقیدہ پختہ ہو, مرنے والا مر گیا, مرنے کے لیے کیا کہتا ہے کوئی تمنا کہتا کلمہ نصیب ہونا چاہیے, اتنا پختہ ہے وہ اپنے بعد میں. آخری خواہش کہتا خواہش دیدار کی, کہتا حملہ ہونے والا ہے, کہتا مجھ پر کوئی حملہ نہیں ہونے والا, میرے پہلے حملے ہوئے ہیں. آپ کا عقیدہ سے پختہ ہونا چاہیے. وہ لاش ہو گیا وہ پرانے بزرگ سے چلے گئے ہیں, وہ سب نے جانا ہے. عقیدہ پختہ. اب بات ہے جس کا عقیدہ پختہ نہ ہو وہ اخباروں کی خبروں سے دہشت بٹھایا جائے گا. اخبار کیا ہے نا واقعہ جی, اب پتہ ہے آپ کو کیا ہونے والا ہے, تھوڑا بے شمار واقعات ہونے والے ہیں شہر کے اندر, آپ مدنی کرفیو لگنے والا ہے. پھر کیا ہوگا, گھر میں بیٹھو گے کہ یہ بات ہوئی ہے. گھر میں رہنا ان لوگوں کے ساتھ 4-5 دن کے لیے بڑی مشکل بات ہے. باہر جانے کی دقت میں نہیں پڑا, یہاں رہنا جانا یہ مشکل بات ہے. تو مطلب یہ کہ ایک دقت والی بات ہے. جس کا عقیدہ درست ہوگا اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں, موت کا کوئی ڈر نہیں, ہمیں یہاں تیار ہیں. ہم آپ بات سمجھ رہے ہو, عقیدہ ہونا چاہیے درست. تو گویا کہ ارد گرد کے حالات کی تیزی اور تنگی کے تاثر سے بچنے کے لیے عقیدے کی پختگی ہی آپ کی نجات ہے. عقیدہ کچھ ہو, عقیدہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کو ارد گرد کے حالات سے بچائے. وہ واقعہ ہوگا, بڑا سخت واقعہ ہوگا, کہتے کوئی واقعہ نہیں ہوگا. اس وقت واقعہ تو یہ ہے کہ شام ہوگی ہمارا اپنا کام. تو میری بات ہے کوئی عقیدے کی پختگی ہو تو ہر چیز کی نجات مل جائے. عقیدہ پختہ رکھو, اپنے ایمان پر ایمان لاؤ, اپنے یقین پر ایمان لاؤ, اپنے آپ سے وسوسہ نکالو. وسوسہ نہیں ہوتا اندر خون لگا ہوا, اس سے بچو, شک سے بچو. اپنی عاقبت پر شک نہ کرنا, یہ میں آپ کو ویسے نصیحت کہہ رہا ہوں, حکم نامہ نہیں کر رہا. کیا اپنی عاقبت پر شک نہ کرنا, شاید اللہ بخشے گا یا نہیں بخشے گا, میرا خیال ہے وہ یقیناً بخشے گا. اب جب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو بہت سارا برڈن مجھ پر آنا چاہیے نا, تو پھر آپ اس بات پہ یقین رکھو, اللہ بخشے گا, اللہ مہربانی کرے گا. کیا کرے گا؟ مہربانی کرے گا. آپ اپنی بخشش پر یقین جو نہیں کرے گا وہ اپنے عقل کے حوالے کر دو اس کو. ہم اس کی رحم کے حوالے ہیں. کس کے حوالے ہیں؟ اس کے رحم کے. رحم کہتے کسے ہیں؟ رحمت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو عمل کی عذاب سے بچائے. رحم ہوتا کیا ہے؟
کاز کو ایفیکٹ سے بچانے والی مشینری کا نام ہے ریم. جی ریم ہے نا. ریم کسے کہیں گے کہ کاز کو ایفیکٹ سے بچانے والا واقعہ وہ ریم کہلائے گا. تو اگر کاز کا ایفیکٹ الگ ہے تو پھر تو ہم بڑا غلط کاز کر رہے ہیں اور غلط ایفیکٹ ہونے چاہیے. ریم کیا ہے؟ کاز کو ایفیکٹ سے بچانے والی بات جو ہے وہ ریم ہے. اور ہم ریم کے انتظار میں ہیں اور اس نے ہمیں کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا, لہذا مایوس نہ کرے گا تو وہی نہیں کرے گا. بس ہمیں ہماری غلطیوں کی نجات. ایک بات یہ ہے کہ اس نے کہا ہے رحم کا انتظار کرو. دوسرا ہم نے توبہ کا دوسرا استعمال کیا کہ یا اللہ ہم توبہ بھی کرتے ہیں, آئندہ ہم سے غلطی بھی نہیں ہوگی. دو وجوہات رحم مل گیا. اب ارد گرد جو مرضی ہو جائے پرواہ نہیں ہے. اب آج جو مرضی ہوتا ہونے تو ہمارا عقیدہ پختہ ہے, کبھی ہے آپ بھی کبھی ہے. ارد گرد کے لیے آپ آنسریبل نہیں ہو, آپ اپنے لیے آنسریبل ہو. No man can ever be answerable for the action of others. دوسروں کا عمل سے تم کیا جواب دو, اپنے عمل کی جواب دو. اور کون بولے گا؟ بولنے لگی تھی لیکن آپ کی گفتگو میں ایسی باتیں آپ نے کی جو مجھے میرے سوالوں کا جواب نہیں. آپ اس بارے میں مجھے ہاں باشعور لوگ ہیں یا جو عمر میں ایسے ہیں تو وہ تو آپ نے جیسے فرمایا عقیدے کے مطابق اپنا راستہ مقرر ان کا ہو جائے گا یا رکھیں گے. لیکن جو کم عمر کے بچے ہیں, جو ہمارے اپنے بچے ہیں یا ہمارے ہم سے منسلک بچے ہیں, ان کو ہم کس طرح بچا سکتے ہیں؟ ان کو اس طرح ڈیل کرو جس طرح میں آپ کو ڈیل کر رہا ہوں پچھلے سال سے. بار 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 وہ بات کہتا ہوں. آج میں پھر کہتا ہوں پچھلے اعمال سے توبہ کرو. کہتا ہوں آپ ان کو یہ کہا کرو توبہ کرو اعمال سے. انہیں آپ اللہ کی رحمت کی طرف نگاہ لگاؤ. مایوس نہیں ہونا بیٹا, اللہ مہربانی کرنے والا ہے. گھبرانا نہیں ہے. سارے واقعات جو ہے نا وہ محنت پر دار و مدار نہیں ہے. ساری بات عقل پر بھروسہ نہیں ہے. عقل اور چیز ہے اور اس کی مہربانی اور چیز ہے. بعض اوقات عقل جو ہے وہ کام ہی آتی ہے اور جو ایک واقعہ کام آ جاتا ہے. نصیب ان کو سمجھاؤ, ان کو یقین دلاؤ. یہ بات آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو تعلیم اور عقل کے حوالے چھوڑ کے نہ جانا, ورنہ بڑی تکلیف میں ہوں گی اولاد. میری بات سمجھ آ گئی غالباً. آج کل کی تعلیم جو آپ دلا رہے ہو, جو ضروری ہے بچوں کو کسی پیشے کے لیے, بچوں کو اس تعلیم کے حوالے نہ کر کے چلے جانا اور بچوں کو عقل کے حوالے کر کے نہ چلے جانا. بچوں کو تھوڑا سا دین سکھا جاؤ. دین کی میں موٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ پر بھروسہ سکھا جاؤ, اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سکھا جاؤ, قرآن پاک کے ساتھ عزت کرنا سکھا جاؤ اور ان کو اللہ کی رحمت ہے مایوس نہ ہونا سکھاؤ. یہ تو بات ہو سکتی ہے نا. باقی اخلاقیات دنیا وہ سیکھ جائیں گے. دین جو ہے نا اخلاقیات کے ساتھ الہیات کا نام ہے. اخلاقیات بے شمار سکھا دے گی دنیا ان کو. دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ کہے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے. کوئی ایسا معاشرہ نہیں جو یہ کہے قتل کرنا اچھی بات ہے. اخلاقیات ہے تو ہم اخلاقیات کے ساتھ الہیات کو ملائیں گے کہ اللہ کی طرف سے یہ بات سکھا. اپنی اولادوں کو بچا کے جاؤ. آپ آخری لوگ ہو, اس کے بعد اولادوں کو کوئی آواز نہیں آئے گی دین کی. یا آپ ہی لوگ ہو جو آواز دینے والے. آپ میری بات سمجھے کہ نہ سمجھے, سمجھ لو میری بات. کیونکہ اس کے بعد یا تو پیور دین کی اجازت پیدا ہو جائے گی یا پیور دین سے دوری کی اجازت پیدا ہو جائے گی. توبہ دین کی اجازت کیوں آپ نے کہا, معافی مانگی اللہ سے. دین کی اجازت ہوتی ہے اور دین کی اجازت بہت بڑی ہوتی ہے. دیندار جو جائز ہو جائے تو وہ تو پھر اس کا رستہ ہی بنے. وہ سب سے بڑا عذاب ہے جو دیندار ہو اور جاہل ہو, جو منشاء الہی کے مطابق آپ اللہ کی رضا کو استعمال کر رہے ہیں. آپ بات میری سمجھ آئی؟ جو اللہ کی منشاء کے خلاف اللہ کے دین کو استعمال کر رہے ہیں اپنی پسند سے, اس آدمی کو ہم کہیں گے دین کی جہالت. اور دین کی جہالت سے بچنے کے لیے دعا کرو.